ہماری گفتگو کا عنوان ہندوستان کے علماء نے انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ کس بنیاد پر دیا تھا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کیوں کیا تھا۔ جنگ آزادی میں مدارس اسلامیہ کے علماء کرام کی قربانیاں، از مولانا شوکت علی قاسمی بستوی استاد تفسیر و ادب عربی دارالعلوم دیوبند و ناظم عمومی کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربی۔ مدارس اسلامیہ ہند نے جہالت و ناخواندگی کے قمع اور علوم و فنون کی تعلیم و اشاعت اور ملت اسلامیہ کی دینی و ملی قیادت اور رہنمائی کا فریضہ ہی انجام نہیں دیا ہے، بلکہ ملک و ملت کے وسیع تر مفاد میں بھی ان مدرسوں کی خدمات بڑی روشن ہے۔ بالخصوص برطانوی سامراج کے ظلم و استبداد اور غلامی و محکومی سے نجات دلانے اور ابنائے وطن کو عروج سے حریت سے ہمکنار کرانے میں مدارس اسلامیہ اور ان کے قائدین کی قربانیاں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ وہ مدارس اسلامیہ کے جاں باز علماء کرام ہی تو تھے جنہوں نے ملک میں آزادی کا سور اس وقت پھونکا جب عام طور پر دیگر لوگ خواب غفلت میں مست تھے، آزادی کی ضرورت و اہمیت سے نابلد اور احساس غلامی سے بھی عاری ہو چکے تھے۔ مگر یہ بھی بڑا قومی المیہ ہے کہ 15 اگست کے تاریخ ساز اور یادگار قومی دن کے مبارک و مسعود موقع پر جب مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تو ان علماء کرام اور مجاہدین حریت کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مالٹا اور کالا پانی میں ہر طرح کی اذیتیں جھیلی اور جان نثاری و سرفروشی کی ایسی مثال قائم کی جن کی نظیر نہیں ملتی، اور ملک کا چپا چپا ان کی قربانیوں کا چشمدید گواہ ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ میرے عزیزوں، ملک کا ایک طبقہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ دینی و اسلامی مدارس قومی دھارے سے بالکل الگ تھلگ ملکی و قومی مفادات سے بے پرواہ ہو کر صرف دینی تعلیم کی اشاعت میں لگے رہتے ہیں، مدارس کے فضلاء گرد و پیش کے حالات سے بے خبر اور ملکی و قومی خدمت کے شعور اور احساس سے بے عاری ہوتے ہیں۔ لیکن مدارس اسلامیہ کا شاندار ماضی اس مفروضہ کو قطعاً غلط اور بے بنیاد قرار دیتا ہے، اور تاریخ ہند کی پیشانی پر ثبت مدارس اسلامیہ کی ملکی و قومی خدمات اور کارناموں کے نقوش پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کے علماء کرام و فضلاء عظام نے ہمیشہ ملکی مفادات کی پاسدانی اور اپنے خون پسینے سے چمنستان ہند کی آبیاری کی ہے، اور ملک کی آزادی کی تاریخ ان قربانیوں سے لالہزار ہے۔ چنانچہ ان ہزاروں علماء کرام اور مجاہدین آزادی کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے آزادی کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں پیش کی اور قائدانہ رول ادا کیا، خصوصاً حضرت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی، مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی، مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی، مولانا شاہ عبد القادر دہلوی، مولانا سید احمد شہید رائے پوری، مولانا سید اسماعیل شہید دہلوی، مولانا شاہ اسحاق دہلوی، مولانا عبد الحی بڑھانوی، مولانا ولایت علی عظیم آبادی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا عبداللہ صادق پوری، مولانا نذیر حسین دہلوی، مفتی صدر الدین آزردہ، مفتی عنایت احمد کاکوری، مولانا فرید الدین شہید دہلوی، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، امام حریت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مانی دارالعلوم دیوبند، مولانا رشید احمد گنگوہی، قاضی عنایت احمد تھانوی، قاضی عبد الرحیم تھانوی، حافظ ضامن شہید، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا فیض احمد بدایونی، مولانا احمد اللہ مدراسی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا رضی اللہ بدایونی، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، امام انقلاب شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا شوکت علی رامپوری، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ڈاکٹر برکت اللہ بھوپالی،
اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدری، مولانا کفایت اللہ دہلوی، مولانا سیف الرحمن کابلی، مولانا وحید احمد فیض آبادی، مولانا محمد میاں انصاری، مولانا عزیر گل پشاوری، مولانا حکیم نصرت حسین فتح پوری، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا ابو المحاسن سجاد پٹنگی، مولانا احمد سعید دہلوی، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا محمد میاں دہلوی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا عبد العلیم صدیقی، مولانا نور الدین بہاری وغیرہ آسمان حریت کے وہ تابندہ ستارے ہیں جنہوں نے محکومی کی شب دیجور کو تار تار کیا اور ملک کے چپے چپے کو انوار حریت کی زوفشانی سے معمور کر دیا۔ یہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا ان کو خبردار۔ میرے بھائیوں، مذکورہ مجاہدین و علماء کرام سب مدارس اسلامیہ ہی کے فضلاء و فیض یافتہ تھے۔ ایک دو حضرات ایسے ہیں جو باضابطہ کسی مدرسے کے فارغ نہ تھے، لیکن علماء کرام کے باضابطہ صحبت یافتہ ضرور تھے۔ ان میں وہ علماء کرام بھی ہیں جنہوں نے جد و جہد آزادی کا آغاز کیا اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب اور پھر سید احمد شہید کی زیر قیادت کام کرتے رہے اور ان کے بعد بھی جد و جہد جاری رکھی۔ وہ علماء کرام ہی ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ پھر وہ علماء کرام ہیں جو زعیم حریت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور امام الہند مولانا ابوالکلام کی زیر قیادت جنگ آزادی میں شریک رہے۔ ان حضرات کی قربانیوں کی ایک جھلک پیش کرنے کے لیے ہمیں سلسلہ وار واقعات پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ میرے عزیزو، 16ویں صدی عیسوی کے ختم ہوتے ہوتے انگلستانی سوداگر ہندوستان پہنچ چکے تھے۔ 1601 میں ملکہ ایلزبیتھ کی اجازت سے 100 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کی خطیر رقم لگا کر ایک تجارتی ادارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے قائم کیا۔ مغربی بنگال کو کمپنی نے اپنا مرکز بنایا اور 150 سال تک اپنی تمام تر توجہ صرف اور صرف تجارت پر مرکوز رکھی۔ لیکن جب حضرت اورنگزیب عالمگیر اور معظم شاہ کے بعد مغلیہ حکومت کی بنیادیں کمزور پڑ گئی اور ملک میں انارکی اور طوائف الملوکی کا دورہ ہوا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا مکھوٹا اتار پھینکا اور نظام حکومت میں مداخلت شروع کر دی۔ 1857 میں پلاسی کی جنگ میں نواب سراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کی فوجیں کھلا میدان میں آ گئی اور ننگ ملت، ننگ دین اور ننگ وطن میر جعفر جیسے خبیث غدار کے سبب نواب سراج الدولہ کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور پورے بنگال پر انگریز قابض ہو گئے۔ پھر 1864 میں انگریزوں کے خلاف نواب شجاع الدولہ کو بکسر میں شکست ہوئی اور بہار و بنگال انگریز کی دیوانی میں چلے گئے۔ پھر 1792 میں مطلق حریت سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریزوں نے میسور پر قبضہ کر لیا۔ 1859 میں پنجاب بھی کمپنی کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح سندھ، آسام، برما، اودھ، روہیل کھنڈ، جنوبی دوآبہ، علی گڑھ، شمالی دوآبہ، مدارس و پانڈی چری وغیرہ انگریزوں کے زیر تسلط آ گئے۔ اور پھر وہ وقت بھی آ پہنچا جب دہلی پر بھی کمپنی کی حکومت قائم ہو گئی اور مغل بادشاہ کا صرف نام رہ گیا۔ ان علاقوں پر انگریزوں نے فتح حاصل کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں کی، مسز اینی بیسٹ کی زبانی سنی۔ کمپنی والوں کی جنگ سپاہیوں کی جنگ نہ تھی بلکہ تاجروں کی جنگ تھی۔ ہندوستان کو انگلستان نے اپنی تلوار سے فتح نہیں کیا بلکہ خود ہندوستانیوں کی تلوار سے، اور رشوت و سازش، نفاق اور حد درجہ کی دو رخی پالیسی بے عمل کر کے ایک جماعت کو دوسری جماعت سے لڑا کر اس نے یہ ملک حاصل کیا۔ ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پھیلتے ہوئے جال اور بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو سب سے پہلے اگر کسی نے محسوس کیا تو وہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی کی عبقری شخصیت تھی۔ آپ نے پوری دور اندیشی کے ساتھ اصلاح کے اصول بیان کیے، طریقہ کار کی نشاندہی فرمائی اور باشندگان وطن کے بنیادی حقوق پامال کرنے والے نظام حکومت کو درہم برہم کر دینے کی تلقین کی اور اس کے لیے طاقت کے استعمال پر بھی زور دیا۔
ان کے متعین کردہ نقش راہ کے مطابق ان کے فرزند اکبر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے برطانوی استعمار کے خلاف جد و جہد کے منظم آغاز کیا۔ انگریزوں کے خلاف تاریخ ساز فتویٰ صادر فرمایا اور ملک کے دارالحرب ہونے کا اعلان کیا، جو انگریز کے خلاف اعلان جہاد کے مترادف تھا۔ یہ فتویٰ جنگل کی آگ کی طرح ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ چنانچہ 1818 میں عوام کی ذہن سازی کے لیے مولانا سید احمد شہید، مولانا اسماعیل دہلوی، مولانا عبدالحی بڑھانوی کی مشاورت میں ایک جماعت تشکیل دی گئی، جس نے ملک کے اطراف میں پہنچ کر دینی اور سیاسی بیداری پیدا کی۔ پھر انگریزوں نے جہاد کے لیے 1820 میں مولانا سید احمد شہید رائے بریلی کی قیادت میں مجاہدین کو روانہ کیا۔ انہوں نے جنگی خصوصیات کی بنیاد پر جہاد کا مرکز صوبہ سرحد کو بنایا۔ مقصد انگریزوں سے جہاد تھا، لیکن پنجاب کے راجہ انگریزوں کے وفادار تھے، اس جہاد کے مخالف تھے اور اس کو ناکام کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ اس لیے پہلے حضرت سید احمد شہید نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم ہمارا ساتھ دو، دشمنوں یعنی انگریزوں کے خلاف جنگ کر کے ہم ملک تمہارے حوالے کر دیں گے، ہم ملک و مال کے طالب نہیں ہیں۔ لیکن راجہ نے انگریز کی وفاداری ترک نہ کی، تو اس سے بھی جہاد کیا گیا۔ 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں حضرت مولانا رائے بریلوی نے جام شہادت نوش کیا، مگر ان کے متوسلین نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ ملک کے مختلف اطراف میں انگریز کے خلاف گوریلا جنگ جاری رکھی۔ 1857 کی جنگ کے لیے سید صاحب کے متوسلین و مجاہدین نے فضا ہموار کرنے اور افراد تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا کہ جنگ آزادی میں علماء کرام نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا۔ یہ علماء کرام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کے سلسلۃ الذہب طلائی زنجیر کی سنہری کڑی تھے۔ اس جنگ کے لیے علماء کرام نے عوام کو جہاد کی ترغیب دلانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں وعظ و تقریر کا بازار گرم کر دیا اور جہاد پر ابھارنے کا فریضہ انجام دیا۔ نیز ایک متفقہ فتویٰ جاری کر کے انگریزوں سے جہاد کے فرض عین قرار دیا۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کو فرض عین قرار دیا۔ اس فتوے نے جلتے پر تیل کا کام کیا اور پورے ملک میں آزادی کی آگ بھڑک اٹھی۔ اکابر علماء دیوبند نے شاملی کے میدان میں جہاد میں خود شرکت کی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید نے حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔ پھر تیاری شروع کر دی گئی۔ حضرت حاجی صاحب کو امام مقرر کر دیا گیا، مولانا منیر نانوتوی کو فوج کے دائیں بازو کا اور حافظ ضامن تھانوی کو بائیں بازو کا افسر مقرر کر دیا گیا۔ مجاہدین نے پہلا حملہ شیر علی کی سڑک پر انگریزی فوج پر کیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ دوسرا حملہ 14 سپٹمبر یعنی 1857 کو شاملی پر کیا اور فتح حاصل کی۔ جب خبر آئی کہ توپ خانہ سہارنپور سے شاملی کو بھیجا گیا ہے تو حضرت حاجی صاحب نے مولانا گنگوہی کو 40-50 مجاہدین کے ساتھ مقرر کیا۔ سڑک باغ کے کنارے سے گزرتی تھی، چنانچہ مجاہدین اس باغ میں چھپے۔ جب پلٹن وہاں سے گزری تو مجاہدین نے ایک ساتھ فائر کر دیا۔ پلٹن گھبرا گئی اور توپ خانہ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس معرکے میں حافظ ضامن صاحب تھانوی شہید ہوئے۔ سید حسن عسکری صاحب کو سہارنپور لا کر انگریزوں نے گولی مار دی۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی مظفر نگر جیل میں ڈال دیے گئے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو چلے گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی مختلف وجوہ اور اسباب کی بنا پر ناکام رہی اور آزادی کے متوالوں پر ہولناک مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے۔ ان میں مسلمان اور بطور خاص علماء انگریزوں کی مشق ستم کا نشانہ بنے، اس لیے کہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور علماء کرام نے ان کے خلاف فتویٰ دے کر جہاد کا اعلان عام کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 سے 14 برس پہلے ہی گورنر جنرل ہند نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان بنیادی طور پر ہمارے مخالف ہیں۔ اس جنگ میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ انگریز علماء کے
اتنے دشمن تھے کہ داڑھی اور لمبے کرتے والوں کو دیکھتے ہی پھانسیاں دی جاتی تھی۔ ایڈورڈ ٹائمز نے شہادت دی ہے کہ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی دی گئی، پوری دہلی کو مقتل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ مرزا غالب کی زبان میں کچھ یوں ہے، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر نمونہ بنا ہے زنداں کا، شہر دلی کا ذرہ ذرہ خاک، تشنہ خون ہے ہر مسلمان کا۔ میرے عزیزو، دہلی، کلکتہ، لاہور، ممبئی، پٹنہ، امبالہ، الہ آباد، لکھنؤ، سہارنپور، شاملی اور ملک کے چپے چپے میں مسلمان اور دیگر مظلوم ہندوستان کی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ علماء کرام کو زندہ خنزیر کی کھالوں میں سی دیا گیا تھا، پھر نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔ کبھی ان کے بدن پر خنزیر کی چربی مل دی جاتی تھی، پھر زندہ جلایا جاتا تھا۔ اس جنگ میں ناکامی کی بنیادی وجہ افراد و وسائل کی قلت اور تنظیم کی کمی تھی۔ اس لیے اکابر دیوبند نے غور و خوض کے بعد دیوبند میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد جہاں تعلیم و تعلم تھا، وہیں ملک کی آزادی کے لیے افراد و رجال کار کی تیاری بھی تھی، جو قوم اور ملک کی قیادت کر سکے، کاروان آزادی کو کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچا سکے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم جو فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند میں استاد اور صدر المدرسین کے منصب جلیل پر فائز ہوئے، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت الاستاد یعنی حضرت نانوتوی نے اس مدرسے کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا۔ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں 1857 کے ہنگامے کے ناکامی کے بعد یہ ارادہ قائم کیا گیا تاکہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ 1857 کی تلافی کی جا سکے۔ معلوم ہوا کہ ملک کی خدمت اور اس کی آزادی سے ہمکنار کرنے کا جذبہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ اسی طرح جو مدارس دارالعلوم دیوبند کے نہج پر بعد میں قائم کیے گئے، ان کے قیام کے مقاصد میں بھی ایک اہم مقصد یہ رہا کہ ایسے رجال کار اور افراد تیار کیے جائیں جو ملک کی تعمیر و ترقی میں مؤثر رول ادا کر سکیں۔ پھر ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے وسیع پیمانے پر جد و جہد کے لیے اکابر دارالعلوم دیوبند نے جمعیت علماء ہند قائم کی، جو دارالعلوم کا سیاسی بازو تھا۔ اکابر جمعیت نے عوام میں بیداری کی لہر پیدا کرنے اور آزادی کے لیے فضا سازگار بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ جمعیت نے کانگریس سے بھی پہلے کوئٹ انڈیا ہندوستان چھوڑو کا مطالبہ اپنی تجویز کے ذریعے کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جمعیت اور کانگریس کے پلیٹ فارم سے، اور مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسرت موہانی وغیرہ نے آزادی کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہاں امام انقلاب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نے اپنے رفقا کار کے ساتھ مل کر جو آزادی کی تحریک برپا کی تھی اس پر روشنی ڈالنا مناسب ہوگا۔ یہ تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1857 کی جنگ کی ناکامی کے بعد ملک کی آزادی کے لیے یہ ہمگیر تحریک شروع کی گئی تھی۔ پہلے حضرت شیخ الہند نے فضلائے دیوبند کی ایک تنظیم ثمرۃ التربیہ قائم کی، پھر جمعیت الانصار قائم کی اور اس کے تحت فضلاء کو مربوط کیا اور ان کو منظم اور ٹرینڈ کیا گیا۔ فضلاء میں کابل اور سرحد کے فضلاء بھی تھے۔ حضرت سید احمد شہید کی تحریک کے اثرات وہاں باقی تھے۔ حضرت شیخ الہند نے اسی علاقے کو اپنی تحریک کا مرکز بنایا۔ پروگرام یہ تھا کہ اس علاقے کو جوش جہاد سے معمور کر دیا جائے اور حکومت افغانستان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ مجاہدین آزادی ہند کا تعاون کرے اور ترکی حکومت سے رابطہ کر کے اسے تیار کیا جائے کہ وہ ہندوستان میں برطانوی حکومت پر حملہ کرے اور اندرون ملک بغاوت و انقلاب کی آگ بھڑکا دی جائے اور اندرونی اور بیرونی یورش سے مجبور ہو کر برطانیہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے لیے حضرت شیخ الہند نے اندرون ملک دہلی، لاہور، پانی پت، دینپور، امروت، کراچی، اتمانزئی، ڈھاکہ وغیرہ کو مرکز بنایا۔
مشن کی کامیابی کے لیے برما، چین، فرانس اور امریکہ وفود روانہ کیے۔ یہاں پر انہوں نے بھی وفود روانہ کیے اور ان کی حمایت حاصل کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو آپ نے کابل میں رہ کر خدمت انجام دینے کا حکم دیا اور خود حجاز مقدس تشریف لے گئے تاکہ وہاں خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں سے مل کر ذہن سازی کی جائے اور ترکی کو برطانوی حکومت کے خلاف حملے کے لیے راغب کیا جائے۔ چنانچہ حضرت نے گورنر غالب پاشا سے ملاقات کی، اس نے مکمل تعاون کیا اور وزیر جنگ ترکی انور پاشا سے بھی مدینہ منورہ میں حضرت شیخ الہند کی ملاقات ہوئی اور وزیر جنگ ترکی نے اپنے ہر تعاون کا یقین دلایا۔ اس تحریک میں مولانا سندھی نے ایک ریشمی رومال پر ایک خفیہ خط بنوایا تھا، اس لیے اس کا نام ریشمی رومال تحریک پڑ گیا۔ اس تحریک کے ارکان و معاونین میں حضرت شیخ الہند کے علاوہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، حاجی ترنگزئی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالرحیم رائے پوری، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا صادق کراچوی، خان عبدالغفار خان سرحدی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا حسرت موہانی اور اسی طریقے سے مولانا محمد علی جوہری، مولانا عزیر گل، مولانا برکت اللہ بھوپالی اور غیر مسلم ارکان تحریک میں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ، ڈاکٹر مترا سنگھ، اے پی پی آچاریہ وغیرہ شامل تھے۔ تحریک کا راز فاش ہو جانے اور حضرت شیخ الہند کے گرفتار ہو جانے کے باعث تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوتے رہ گئی، لیکن تحریک سے ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ آزادی کی لڑائی لڑنے کی مضبوط بنیاد قائم ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند کا دوسرا کارنامہ یہ کہ انہوں نے گاندھی کا خلافت کمیٹی اور جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم اور فنڈ سے پورے ملک کا دورہ کرایا اور ایک ساتھ مل کر جنگ آزادی میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو سلام عقیدت پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے ساری زندگی حضرت شیخ الہند کے نقش قدم پر چل کر ملک کی آزادی اور تعمیر و ترقی میں صرف کر دی اور جمعیت اور کانگریس کے پلیٹ فارم سے جو کارنامے انجام دیے وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، آب زر سے لکھے جائیں گے۔ 1920 میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس عام نے یہ طے کیا گیا کہ گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ موالات و نصرت کے تمام تعلقات اور معاملات حرام ہیں، اس کے لیے چند ضروری کام کیے جائیں، جس میں پہلا تھا کہ حزابات اور اعزازی عہدے چھوڑ دیے جائیں، کونسلوں کی ممبری ترک کر دی جائے، دشمنان دین انگریز کو تجارتی نفع نہ پہنچایا جائے، اسکولوں اور کالجوں میں سرکاری امداد قبول نہ کی جائے، دشمنان دین کی فوج میں ملازمت کو حرام سمجھا جائے، اور چھٹی بات یہ تھی کہ سرکاری عدالتوں میں مقدمات نہ لیے جائیں۔ 1921 جولائی میں کراچی میں تحریک خلافت کے اجلاس میں بھی حضرت مدنی نے مذکورہ تجاویز کا اعلان فرمایا، جس کی تائید مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر سیف الدین کچلو وغیرہ نے کی، جس کے نتیجے میں حضرت مدنی وغیرہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ چنانچہ 26 ستمبر 1921 کو کراچی عدالت میں حضرت مدنی نے پوری بے باکی اور شجاعت کے ساتھ طویل بیان دیا اور مذکورہ امور کو دہرایا اور فرمایا کہ برطانوی حکومت کی فوج میں ملازمت حرام ہے، اگر گورنمنٹ ہماری مذہبی آزادی سلب کرنے پر تیار ہے تو مسلمان اپنی جان تک قربان کر دینے کو تیار ہوں گے، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو اپنی جان قربان کروں گا۔ اس بیان کے بعد رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر نے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے قدم چوم دیے۔ چنانچہ جمعیت کے پلیٹ فارم سے اور جن اکابر علماء نے آزادی اور پھر ملک کی تعمیر و ترقی میں روشن خدمات انجام دی، ان میں مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سجاد بہاری، مولانا سید سلمان ندوی اور علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا شبیر احمد عثمانی، شاہ معین الدین اجمیری، مولانا عبد الحق مدنی، مولانا سید محمد میاں دیوبندی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی، مولانا احمد سعید دہلوی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔
ملک کی آزادی کے حوالے سے قربانیاں پیش کرنے والے مدارس اسلامیہ کے اکابر علماء کرام کی خدمات کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے، اور لذیذ بود حکایت دراز تر گفتین کے تحت ذرا دراز نفسی کے ساتھ پیش کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام نے جہاد آزادی کے چمن کو اپنے خون جگر سے سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ جب پڑا وقت گلستان کو خون ہم نے دیا، بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں ہے۔ کام کیا ہوتا ہے؟ ارباب اقتدار اور فرقہ پرست عناصر کو تو ان کا نام تک لینا گوارا نہیں ہے، لیکن یہ خود ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کے ہیرو اور اپنے مجاہدین اور اپنے علماء کرام کو خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی تاریخ اور کارناموں سے واقفیت حاصل کریں اور ان کے نقوش زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ یہ ہیں وہ سورما، وہ مجاہدین، یہ فیض سے جن کے یہ ملک آزاد ہے۔ یہ ہے وہ سورما، وہ مجاہدین، یہ فیض جن کے یہ ملک آزاد ہے۔ ان کو ہم بھول جائیں یہ زیبا نہیں، یہ وطن ان کے احساس سے آباد ہے۔